الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا جو دین ہے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا، گڑھا ہوا، ترتیب دیا ہوا دین نہیں کہ کسی پنچایت نے بات طے کر لی ہو یا کسی پارلیمنٹ نے قاعدے ضابطے بنا دیے ہوں یا کسی آدمی نے از خود کوئی بات جاری کر دی ہو اور اس پر دین کا لیبل لگا دیا ہو. یہ بات ہمارے دین میں چلنے والی نہیں، بلکہ یہ دین از اول تا آخر اللہ کی نازل کردہ ہدایات پر مشتمل ہے. جو بذریعہ وحی اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمائی، چاہے وہ قرآن کریم کی شکل میں ہو جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی تلاوت کرتے ہیں، اور یا احادیث شریفہ کی شکل میں ہو، وہیں سے یہ دین محفوظ ہے اور اس کی ہر بات مستند حوالوں سے، مستند واسطوں سے، مستند سندوں سے ہم تک پہنچی ہے. دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں جس میں موقع محل حالات کے اعتبار سے ان کے مذہبی لوگ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. مثلا ہمارے برادران وطن کے ہاں طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا. جب شادی ہو گئی تو بند گئی بس. اگر شوہر مر بھی جائے تو اس کے ساتھ اس بیوی کو بھی مرنا پڑتا تھا جس کو ستی کہتے تھے. اس کی چتا کے ساتھ وہ بیوی بھی مار دی جاتی تھی. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ایسے ہی ہوگا. لیکن بعد میں ان کے پیشواؤں نے
تبدیلی کر دی. اب ان کے یہاں بھی طلاق ہو سکتی ہے، اس کی شرائط انہوں نے از خود طے کر دی. وہ جو شرائط طے ہوئی وہ کسی ان کی مذہبی کتاب سے ماخوذ نہیں ہے. کچھ لوگ بیٹھے، پارلیمنٹ بیٹھی اور اس نے ہندو طلاق کوڈ بنا دیا اور چل پڑا اور سب نے مان لیا. مگر اس طرح کی کوئی بات ہمارے دین میں، دین اسلام میں ممکن نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بات لکھ دی گئی یا معتبر متواتر حدیثوں سے ثابت کر دی گئی اور اب چند مولانا، چند مولوی، چند لوگ بیٹھ کر اسے بدلنا چاہیں جھک مار لیں گے، لیکن تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا دین پختہ اصولوں پر قائم ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مکے کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن کی فلاں فلاں آیتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، آپ بدل دیجئے اسے، اس کے بجائے ایسا نہیں ایسا کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا پیغمبر علیہ السلام سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کوئی میری کتاب تھوڑی ہے میں بدل دوں، نبی بھی نہیں بدل سکتا، تو ہمہ شمہ کا تو کیا حال ہے. تو یہ دین ہمارا پختہ ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم یا مفتی بھی قرآن کے صریح حکم کے خلاف کوئی فتویٰ دے گا، اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، دنیا اسے قبول نہیں کرے گی. جب یہ بات ہے کہ ہمارا دین ثابت شدہ ہے، مستحکم ہے، مضبوط ہے، تو پھر ان باتوں کا جاننا بھی ہر مسلمان کو ضروری ہے. جانے بغیر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور مذہب والوں میں بڑھ سکتا ہے، ان کے ہاں ساری باتوں کا جاننا کوئی ضروری نہیں. مونوپولی بنی ہوئی ہے، فلاں طبقے کے لوگ مذہبی باتوں کو جانیں گے، دوسروں کو جاننے کی اجازت ہی نہیں. فلاں طبقے کے لوگ ہی کتاب پڑھیں گے، پوجا کروائیں گے، فلاں فلاں عہدوں پر رہیں گے. عام آدمی تو بس ان کے پیچھے چلتا رہے. مگر اسلام اس طبقہ بندی، درجہ بندی کو برداشت نہیں کرتا ہے. یہاں ذات، خاندان اصل نہیں ہے، یہاں علم اصل ہے. اگر علم ہے تو وہ مذہبی اعتبار سے بڑے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یہ کہہ کر رد نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا تو یہ طبقہ نہیں ہے، تمہارا تو یہ خاندان نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. وہ امام بھی بنے گا، وہ مدرس بھی بنے گا، وہ شیخ الحدیث بھی بنے گا، وہ مفتی اعظم بھی بنے گا. علم ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، استعداد ہونی چاہیے. تو ہمارا مذہب، ہمارا دین علم سے جڑا ہوا ہے، اور ہم اپنی کوئی عبادت
معلومات اور علم کے بغیر صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے۔ آپ صرف نماز کو دیکھ لیجیے، نماز خالی اٹھک بیٹھک نہیں ہے کہ آؤ اور سر جھکاؤ اور سجدہ کرو اور سلام پھیر تو بس ہو گیا۔ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی شرائط جاننا ضروری ہے۔ بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، قبلہ رخ ہو، اور پھر طریقہ، نماز میں کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا ترتیب ہے، پھر اس کا جزو اعظم قرآن کریم ہے۔ جو آدمی قرآن کریم نہ پڑھا ہوا ہو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قرأت قرآن نماز میں فرض ہے، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن فرض ہے۔ تو جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو نماز سے پہلے نماز کے بارے میں اسے ضروری معلومات ہونی چاہیے، اس کے بغیر اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، کس پر فرض ہے، کب فرض ہے، کتنی فرض ہے، کن کو دینی ہے، کن کو نہیں دینی ہے، یہ موٹی موٹی باتیں سب کو پتہ ہونی ضروری ہے۔ یہی معاملہ روزے کا ہے، کس پر فرض ہے، کن باتوں کی پابندی اس میں ضروری ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے کفارہ لازم آتا ہے، یہ جاننا لازم ہے۔ حج کو آدمی جائے تو پوری ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ پکنک کے طور پر چلا جائے اور گھوم گھام کے آ جائے اور حج ہو جائے۔ سب باتیں علم سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ دکاندار بھی ہیں وہاں بھی آپ کو علم کی ضرورت ہے، کون سا طریقہ کاروبار کا حلال ہے، کون سا حرام ہے، کیا مشتبہ ہے، کس طریقے پہ کام کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم زندگی معاشرتی گزارنا چاہتے ہیں، نکاح کا کیا طریقہ، طلاق کا کیا طریقہ، پھر اس سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں معلومات، ساری باتیں شریعت میں موجود ہیں۔ اللہ کا اتنا بڑا انعام اور فضل اور احسان ہے کہ اس نے ایسی مکمل اور جامع شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ پیدائش سے لے کر کے موت تک ہر بارے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے اور مستند رہنمائی۔ کسی مذہب کے پاس ایسی مستند باتیں یکجا جمع نہیں ہیں۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو لازمی طور پر ضروری علم دین سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں بچیوں کو سکھلانا چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مسلمان مرد ہو عورت ہو، اتنا علم سیکھنا جس سے وہ فرائض بجا لا سکے اور برائیوں سے بچ سکے، اتنا تو فرض عین ہے، اور اس سے بھی زیادہ سیکھے تو اور اچھی بات ہے۔
ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ جماعت دعوت و تبلیغ آج لوگ اس عنوان سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس جماعت کا کام دوسروں کو دین کی دعوت دینا ہے، لیکن یاد رکھیے اس جماعت کا اصل منشا لوگوں کو دین سکھلانا ہے۔ جو شروع کیا گیا اس جماعت کو میوات کے لوگ مزدور ان پڑھ جاہل دلی آیا کرتے تھے، اور جہاں پر یہ بنگلے والی مسجد ہے یہ اس راستے پہ پڑتی ہے جہاں میوات سے دلی کا راستہ ہے۔ تو حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مزدوروں سے پوچھتے تھے کہ بھئی تمہاری آج دہاڑی کتنی بیٹھے گی؟ یہ 4 آنے 5 آنے کہ میں دے دوں گا، تم یہاں بیٹھو اور کلمہ سیکھو اور دین سیکھو۔ یہ اس جماعت کی ابتدا ہے۔ اگر امت میں علم باقی نہیں رہے گا تو کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس امت کا مدار علم پر ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر علم نہ رہے تو ڈھکوسلا رہ جائے گا، کھوکھلی ہو جائے گی دنیا اگر علم نہیں رہے گا۔ اصل میں اس جماعت کا کام یہ ہے کہ جو بے علم ہیں ان کو جماعت سے جوڑو۔ وہ اپنے گھر رہتے ہوئے علم نہیں سیکھ سکتے، مجبوری ہے، مشغولی ہے، 40 دن لگاؤ 10 دن لگاؤ، ان کو مسجد میں رکھو۔ اس میں جو لوگوں کو بلایا جا رہا ہے وہ بھی سکھلانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ جو بقیہ وقت ہے اس میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، اپنی سورہ فاتحہ ٹھیک کرو، قل هو اللہ ٹھیک کرو۔ 70 سال ہو گئے قل هو اللہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، جماعت میں جا کے یہ سکھلایا جا رہا ہے۔ تو دوسروں کو بلانا یہ ضمنی چیز ہے، اصل تو خود سیکھنا ہے۔ جو جا رہا ہے وہ خود سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھلانے کے قابل بنے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں یہ عہد کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ خود بھی دین کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں بچیوں کو ضرور سکھلائیں۔ اگر آپ نے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا دی اور جناب ڈگریوں پہ ڈگریاں دلا دی، لیکن اگر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، اگر انہوں نے دین نہیں پڑھا، اگر انہوں نے ہمارے عقیدے نہیں پڑھے، عقیدے نہیں جانے، نماز کا طریقہ نہیں جانا، تو اللہ کی نظر میں یہ آدمی ڈگری ہولڈر ہو سکتا ہے مگر یہ جاہل مطلق۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو دین سے جاہل ہو، جو علم سے جاہل ہو۔ تو ہم اپنے بچوں، اپنی نسلوں، اپنے گھر والوں کی دین کی ضرور فکر کریں اور ان بچوں کو مکاتب میں بھیجیں۔ صبح شام 1 گھنٹہ کم از کم وہ مکتب کے ماحول میں گزاریں۔ بہت سے مالدار یوں کہتے ہیں کہ ٹیوشن پڑھوا لیں، ہمارے ہاں آ رہے مولانا صاحب ٹیوشن پڑھا۔ تو ٹیوشن سے بچہ نہیں پڑھتا۔ اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ٹیوشن جو پڑھانے آتے ہیں نا مولانا صاحب، ان کو بچہ نوکر سمجھتا ہے، استاد نہیں سمجھتا کہ یہ تو ابا کے نوکر ہے۔
اور جب جی نہیں چاہ رہا، آج تھک گیا بچہ، اندر سے ٹہلوا دیا، وہ بیچارے آئے چلے گئے واپس۔ آج نانی کیا جا رہا ہے، آج شادی ہے فلاں، ٹیوشن لگا رکھے ہیں، خوش ہو رہے ہیں بدلانے کے لیے، پڑھائی کچھ نہیں۔ اور یہ بھی کہ بچہ پڑھتا ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی، جب ماحول بنے گا وہ بھی پڑھ رہا ہے یہ بھی پڑھ رہا ہے تو اس سے شوق پیدا ہو، اور جہاں اکیلے پڑھ رہے ہیں وہاں کیا شوق؟ تو ٹیوشن کافی نہیں ہے، مکتب میں بھیجیے اور پابندی سے بھیجیے اور ضروری سمجھ کر کے بھیجیے، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اگر یہ بچے مکتب میں نہیں گئے اور ان بچوں کو دین نہیں سکھلایا گیا تو یہ مسجدیں جو آج بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ خالی ہو جائیں گی۔ جب نماز پڑھنے نہیں آئے گا تو مسجد میں جائے گا کیسے اور کیا پڑھے گا؟ تو یہ بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی جو ہمیں گرہ سے باندھ لینی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین، یہ علم سے ہر علم مراد نہیں ہے، علم دین کی طلب فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی علم سیکھنا بھی فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی معاف فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فکر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔